अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलिफ न्यूज में खुश आमदीद। और आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे DGISPR ने ट्विटर इंतजामिया का शुक्रिया अदा कर दिया। ट्विटर की जानिब से आइंदा यकतरफा तौर पर पाकिस्तानी सार्फिन के अकाउंट मुअत्तल न करने के मुआहदे पर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर इंतजामिया का शुक्रिया अदा कर दिया। सऊदी अरब की हुकूमत और मौलाना के दरमियान सालसी की कोशिशें। बरतानवी शाही जोड़े की पाकिस्तान आमद, शायान शान इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। फ्रांस और जर्मनी की धमकियों पर तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान मैदान में आ गए और दबंग ऐलान कर दिया। ईरानी सदर हसन रूहानी ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर दिया। चीनी कंपनी ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में 1 लाख घर बनाने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीन के खिलाफ साजिशें करने वालों को खबरदार कर दिया। रूस का बहीरा रूम के मशरकी हिस्से में क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। शाम में जारी तुर्क फौजी ऑपरेशन के तनाजर में अमरीकी हुकाम ने तुर्की पर पाबंदियां आयद करने का बड़ा फैसला कर लिया। मकबूजा कश्मीर में लैंड करने वाले भारतीय पायलट्स भी दिल दिल पाकिस्तान जैसे नगमे सुनने पर मजबूर, मगर कैसे तफसीलात सामने आ गईं। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो नाजरीन, आज का हमारा सवाल यह है कि क्या मौलाना का हुकूमत मुखालिफ धरना कामयाब होगा? जी हां, जी नहीं। तो नाजरीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर इंतजामिया का शुक्रिया अदा कर दिया। ट्विटर की जानिब से आइंदा यकतरफा तौर पर पाकिस्तानी सार्फिन के अकाउंट मुअत्तल न करने के मुआहदे पर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने जाती ट्विटर अकाउंट से पैगाम जारी करते हुए कहा है कि शुक्रिया ट्विटर, हम जिम्मेदार हैं और हक पर मबनी अपना कौमी बयानिया बयान करने का हक रखते हैं। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान और ट्विटर इंतजामिया में मामला तय पा गए थे। चेयरमैन IT बोर्ड सबाहत अली शाह की अमेरिका में ट्विटर के आला हुकाम से तफसीली मुलाकात हुई। हुकूमत पाकिस्तान और ट्विटर इंतजामिया में मामला तय पा गए। मुआहदे में तय पाया गया है कि ट्विटर आइंदा यकतरफा तौर पर पाकिस्तानी सार्फिन के अकाउंट मुअत्तल नहीं करेगा। ट्विटर इंतजामिया किसी भी शिकायत की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता करेगी। ख्याल है कि मसला कश्मीर पर सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर सिर्फ पाकिस्तानियों के अकाउंट ही बंद किए जा रहे थे, जिस पर पता चला कि ट्विटर की इंतजामिया में जो भारतीय मुलाजमीन हैं वो ऐसा कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान में मुतय्यन सऊदी सफीर से मुलाकात की है। ये मुलाकात सऊदी सफारतखाने में हुई। इस हवाले से कौमी अखबार में शाया रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी सफीर से दोपहर को एक आला सरकारी ओहदेदार ने भी मुलाकात की। सऊदी सफीर की इस मुलाकात को इस हवाले से भी खास निगाह से देखा जा रहा है कि हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद की जानिब आजादी मार्च और धरने को रोकने के लिए हर मुमकिन तरीका अख्तियार कर रही है, जिसमें ऐसे गैर मुल्की नुमाइंदों से राब्ता भी किया जा रहा है जिनके मौलाना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी सफीर ने मौलाना फजलुर रहमान और दीगर से मुलाकात की ताकि मेजबान मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी शाही जोड़े की पाकिस्तान आमद पर शयान शान इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं।
شاہی جوڑے کا نور خان ایئر بیس پر ریڈ کارپٹ استقبال ہوگا۔ شاہی مہمان صدر مملکت اور وزیر اعظم سے بھی اہم ملاقاتیں کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی شہزادہ اور شہزادی آج پاکستان کے دورے پر پہنچ رہے ہیں۔ شاہی جوڑے کا ملک بھر میں بھرپور پرتپاک استقبال کیا جائے گا، جس کے لیے تقریباً تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ یورپی ممالک کی جانب سے اسلحے کی فروخت روکنے اور معاشی پابندیوں کی دھمکیاں ہمیں شام میں کارروائی سے نہیں روک سکتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب سے ہم نے شمالی مشرقی شام میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کیا ہے، ہمیں معاشی پابندیوں اور اسلحے کی فروخت روکنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی دھمکیوں سے وہ ترکی کو روک سکتے ہیں تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ایک تقریب سے خطاب میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے مصر اور دیگر عرب ممالک پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لوگ مخلص نہیں، صرف باتیں بناتے ہیں جبکہ ہم ایکشن لیتے ہیں۔ ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ہم خطے میں جاری کشیدگی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یمن میں جنگ بندی اور عوام کی مدد کی جائے۔ خیر سگالی جذبے کے جواب میں خیر سگالی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی ملک سمجھتا ہے کہ خطے میں عدم استحکام کے بدلے کوئی کارروائی نہیں ہوگی تو وہ اس کی غلطی ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ امن کے لیے پاکستان کے جذبہ خیر سگالی کو سراہتے ہیں۔ پاکستان اور ایران ہمسایہ اور دوست برادر ملک ہیں۔ ہماری ملاقات کے دوران خطے کی صورتحال، سیکیورٹی اور امن پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان اور ایران مل کر خطے کے استحکام کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے سیاسی معاون سید رفاقت علی گیلانی نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم پروجیکٹ پر پیش رفت کے حوالے سے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے تحت پنجاب میں پروجیکٹ پر عمل درآمد جاری ہے۔ پروجیکٹ کے تحت کم آمدنی والے خاندانوں کو معیاری رہائشی سہولیات فراہم کی جائیں گی اور پنجاب میں 25 لاکھ گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ کم لاگت گھروں کی تعمیر کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے گزشتہ دورہ چین میں چینی سرمایہ کاروں کو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی تھی اور چین کی کمپنی نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ میں 1 لاکھ گھروں کی تعمیر میں دلچسپی رکھتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے ہانگ کانگ میں جاری مظاہرے کے رد عمل میں مخالفین کو خبردار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ہانگ کانگ میں گزشتہ 4 ماہ سے چین اور حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جس پر چینی حکام نے امریکہ سمیت دیگر ممالک کو اس معاملے پر مداخلت سے خبردار کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ کا دورہ نیپال کے موقع پر کہنا تھا کہ ہانگ کانگ چین کا حصہ ہے، اسے توڑنے کے لیے بیرونی طاقتیں محنت کر رہی ہیں، لیکن یہ صرف ایک خواب ہے۔ ہانگ کانگ کے مختلف علاقوں میں مظاہروں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ کئی علاقوں میں ٹرانسپورٹ کا نظام بند رہا جبکہ ریلوے لائن بھی جزوی طور پر متاثر رہی۔ ہانگ کانگ تنازع کے باعث چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ میں بھی شدت آ چکی ہے۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایسی صورتحال رہی تو بات چیت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے بحیرہ روم کے مشرقی حصے میں کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ بحیرہ روم میں لنگر انداز روسی جہاز کے کپتان نے میڈیا کو بتایا کہ بحیرہ روم میں تعینات روسی جنگی بحری جہاز جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں اور ان کی جانچ عالمی معیار کے مطابق کی جاتی ہے اور بحیرہ روم میں تمام آپریشن کچھ اسلوبی سے مکمل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ ہماری جنگی مہارت کا ثبوت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شام میں جاری ترک فوجی آپریشن کے تناظر میں
امریکی حکام نے ترکی پر پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کی جانب سے ترکی پر اقتصادی پابندیاں رواں ہفتے عائد کیے جانے کا امکان ہے، جس کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تصدیق کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کو متنبہ کیا ہے کہ امریکی محکمہ خزانہ پابندیاں لگانے کو تیار ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں لینڈ کرنے والے بھارتی طیاروں کے پائلٹس کو پاکستانی ہیکرز نے مبینہ طور پر دل دل پاکستان جیسے ملی نغمے سنا دیے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق پاکستانی ہیکرز اکثر جموں ایئر ٹریفک کنٹرول ATC کی بھارتی طیاروں کو فراہم کردہ فریکوینسی کو ہیک کر لیتے ہیں، جس کے بعد بھارتی پائلٹس کو پاکستانی ملی نغمے سننے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ بھارتی پائلٹ نے میڈیا کو اس ضمن میں بتایا کہ ان کے ساتھ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، بلکہ اکثر اوقات لینڈنگ کے دوران ہمیں ایسے ملی نغمے سننے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔